اوور تھنکنگ، یہ جنگ باہر کی نہیں ہوتی، یہ جنگ اندر چلتی ہے۔ وہ جنگ جہاں آپ خاموش ہوتے ہیں لیکن آپ کا دماغ شور مچا رہا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک معمولی سا جملہ، ایک پرانا واقعہ اور پھر سوچوں کا ایک ایسا طوفان کے سانس لینا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ اوور تھنکنگ انسان کو آہستہ آہستہ حال سے کاٹ دیتی ہے، یعنی پریزنٹ سے باہر نکال دیتی ہے۔ آپ سامنے بیٹھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے۔ سب ٹھیک ہوتا ہے مگر دل یقین نہیں کرتا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ مسئلہ زندگی میں ہے یا اپنے ہی دماغ میں۔ اگر آپ بھی ہر بات کو ضرورت سے زیادہ سوچتے ہیں، فیصلے کرنے سے پہلے 100 بار ڈرتے ہیں اور رات کو نیند سے زیادہ خیالات آتے ہیں، تو یہ بات جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، لیکن یہاں رکے رہنا بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اوور تھنکنگ کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ یہ خود کو سوچ سمجھ کا نام دیتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ سمجھدار بن رہا ہے، احتیاط کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خوف کو طاقت دے رہا ہوتا ہے۔ آپ ایک بات کے 10 مطلب نکال لیتے ہیں، لوگوں کے الفاظ کے پیچھے چھپے مطلب ڈھونڈتے ہیں اور ایسے مسائل بنا لیتے ہیں جو حقیقت میں موجود ہی نہیں ہوتے۔ دماغ ایک ایسی کہانی لکھتا ہے اور دل اس سے مان لیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اعتماد کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔ انسان قدم اٹھانے سے پہلے ہی تھک جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں 1000 ناکامیاں دیکھ لی ہوتی ہیں۔ اوور تھنکنگ حقیقت سے زیادہ تصور کو طاقت دیتی ہے اور تصور اکثر خوف سے بھرا ہوتا ہے۔ اوور تھنکنگ کا ایک دردناک پہلو یہ ہے کہ وہ ماضی کو زندہ رکھتی ہے۔ وہ باتیں جو ختم ہو چکی ہوتی ہیں، وہ لمحے جو گزر چکے ہوتے ہیں، وہ غلطیاں جنہیں بدلا نہیں جا سکتا، دماغ اسے بار بار دہراتا ہے جیسے کوئی پرانی فلم ہو۔ انسان خود کو جج کرنے لگتا ہے، خود کو قصوروار ٹھہرانے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ خود کی نظر میں چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ماضی کا مقصد سبق دینا تھا، سزا دینا نہیں، مگر اوور تھنکنگ سبق کو سزا دیتی ہے۔ آپ حال میں ہوتے ہیں مگر ذہنی طور پر برسوں پیچھے پھنسے ہوتے ہیں، اور یہی پھنس جانا انسان کو آگے بڑھنے سے روک لیتا ہے۔ پھر اوور تھنکنگ مستقبل کا خوف پیدا کرتی ہے۔ وہ چیزیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، دماغ اسے پہلے ہی مشکل بنا دیتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو، اگر میں ناکام ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سوالات آہستہ آہستہ انسان کی ہمت کھا جاتے ہیں۔ انسان کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں بدترین انجام دیکھ لیا ہوتا ہے۔ اوور تھنکنگ مستقبل کو محفوظ بنانے کی کوشش میں انسان سے اس کی حال کی طاقت چھین لیتی ہے۔ آپ قدم اٹھانے کے بجائے سوچتے رہتے ہیں اور زندگی انتظار نہیں کرتی، وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور حقیقت یہ ہے کہ اوور تھنکنگ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو حساس ہوتے ہیں، جو نرم دل ہوتے ہیں، جو دل سے سوچتے ہیں، جو دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ ایسے لوگ ہر بات کو دل پر لے لیتے ہیں، ہر رد عمل کو اپنے خلاف سمجھ لیتے ہیں اور ہر خاموشی میں کوئی مطلب ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ مضبوط نظر آتے ہیں مگر اندر مسلسل خود سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ حساس ہونا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب حساسیت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان خود کو بھول جاتا ہے۔ وہ دوسروں کے احساسات بچاتے بچاتے اپنے ذہن کو زخمی کر لیتا ہے۔ اوور تھنکنگ انسان کی توانائی چوری کرتی ہے۔ جسم تھکا نہیں ہوتا مگر دماغ تھک جاتا ہے۔ آپ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہی ذہنی طور پر ہیزیٹیٹ فیل کرنے لگتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کام کے ہر ممکن مسئلے کو پہلے ہی سوچ لیا ہوتا ہے۔ فیصلے مشکل لگنے لگتے ہیں، چھوٹی چیزیں بڑی لگنے لگتی ہیں اور سادہ زندگی پیچیدہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوور تھنکنگ صرف ذہنی مسئلہ نہیں، یہ زندگی کی رفتار کو سست کر دیتی ہے۔ آپ کی صلاحیت وہی ہوتی ہے مگر اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ سب سے خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان اوور تھنکنگ کو اپنی شخصیت سمجھنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایسے ہی ہوں، میں زیادہ سوچتا ہوں، اور یہی جملہ اسے بدلنے سے روک لیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اوور تھنکنگ عادت ہے، شناخت نہیں۔ دماغ کو جس طرح سوچنے کی عادت ڈالی جاتی ہے وہ ویسے ہی سوچتا ہے۔ اگر آپ اسے ہر بات میں خطرہ دکھائیں گے تو وہ خوف پیدا کرے گا، اگر آپ اسے یقین دلائیں گے تو وہ سکون پیدا کرے گا۔ تبدیلی اسی لمحے شروع ہوتی ہے جب انسان خود کو یہ ماننے سے روک دیتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ اوور تھنکنگ سے تھک چکے ہیں تو یاد رکھیں، مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کمزور ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اکیلے لڑ رہے ہیں۔ اپنے ذہن کو دشمن نہ بنائیں، اسے سمجھنا شروع کریں۔ ہر دن تھوڑا کم سوچنا، تھوڑا زیادہ جینا، یہی تبدیلی ہے۔ زندگی کامل وضاحت کے بعد شروع نہیں ہوتی، زندگی قدم اٹھانے کے بعد واضح ہوتی ہے۔ اس لیے خود کو اجازت دیں کہ ہر سوال کا جواب نہ بھی ہو تب بھی آپ آگے بڑھ جائیں، کیونکہ سکون سوچنے سے نہیں چھوڑنے سے آتا ہے۔ اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں، لائک لوگو ڈیزائن، یوٹیوب تھمبنیل، سوشل میڈیا پوسٹ یا گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اگر آپ کو چاہیے تو آپ اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور پائیں 50% ڈسکاؤنٹ۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ۔ Be who you are.